بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی بات نہ کرو، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن پہلے ابو کے قاتل کو جہنم میں پہنچانا چاہتی ہوں۔ علی نے ایک سرد آہ بھری، پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ کمبخت مختار شاہ کہاں گم ہو گیا ہے، وہ نہ ملا تو میں کنوارا رہ جاؤں گا۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر مسکرانے لگی، پھر بولی، ہم لنچ ماما کے ساتھ کریں گے، کیا خیال ہے؟ علی نے اپنی کار کا رخ اپنی والدہ آمنہ فرہاد کی کوٹھی کی طرف موڑ دیا۔ ذرا آگے جا کر اس نے اچانک کار کی رفتار سست کر دی۔ ایک کار اسے اوورٹیک کرتی ہوئی ایک خاتون کو ٹکر مارتی ہوئی بڑی تیز رفتاری سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ وہی ٹریفک پولیس کا ایک سارجنٹ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے علی کو کار روکنے کا اشارہ کیا۔ علی نے کار روکی اور باہر آ کر اس خاتون کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے سر سے لہو بہہ رہا تھا۔ فہمی نے سارجنٹ سے کہا، تم نے اس گاڑی کو کیوں نہیں روکا جو اتنا بڑا حادثہ کر کے گئی ہے؟ یہ تمہارے پاس سرکاری موٹر سائیکل کس لیے ہے؟ کیا اس کا تعاقب نہیں کر سکتے تھے؟ سارجنٹ نے کہا، اس کا تعاقب کرنے جاتا تو یہ خاتون یہاں مر جاتی، پلیز پہلے اسے ہسپتال لے چلیں۔ اس خاتون کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا۔ فہمی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر کار ڈرائیو کرنے لگی۔ سارجنٹ اپنی موٹر سائیکل پر ان کے پیچھے آنے لگا۔ علی نے سارجنٹ کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا جو شخص تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا اور اس خاتون کو زخمی کرتا ہوا گیا ہے وہ ایک MNA کریم یزدانی کا بیٹا ہے۔ اگر سارجنٹ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتا تو اس کی نوکری ہی چلی جاتی۔ ہسپتال پہنچ کر خاتون کو ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا۔ علی نے سارجنٹ سے کہا، وہ گاڑی والا کسی بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس لیے تم اس کے پیچھے نہیں گئے، خاتون کو ہسپتال پہنچا کر ہمدردی جتا رہے ہو۔ سارجنٹ نے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، میں یہ کیس تم پر الٹا سکتا ہوں کہ تم نے اسے ٹکر ماری ہے۔ وہ خاتون اندھی ہے، وہ ٹکر مارنے والے کو پہچان نہیں سکے گی، میری چشمدید گواہی تسلیم کی جائے گی۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، میں بھول گیا تھا آپ پولیس والے الٹ پھیر کے ماہر ہوتے ہیں، دن کو رات کر دیتے ہیں، شیر کو بکری اور بکری کو شیر بنا دیتے ہیں۔ پلیز آپ اپنا بیان دیں تاکہ ہسپتال والے خاتون کو یہاں داخل کر سکیں۔ اب آئے ہو راستے پر، چلو اس کیس سے تمہیں بچا لیتا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ لیکن بچانے کی فیس تو دینی ہی ہوگی۔ فیس کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جی ہاں بالکل سمجھتا ہوں۔ علی نے جیب سے 1000 کے 5 نوٹ نکال کر اسے دیے۔ وہ رقم لے کر جیب میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر کے چیمبر میں گیا۔ پھر اس نے ٹریفک سارجنٹ کی حیثیت سے بیان لکھ دیا کہ وہ حادثے کا چشمدید گواہ ہے اور چاہتا ہے کہ خاتون کو فوراً طبی امداد پہنچائی جائے۔ خاتون کی حالت خراب تھی، بہت خون بہہ چکا تھا۔ اسے فوری طبی امداد پہنچانے کے بعد ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ سارجنٹ وہاں سے جانا چاہتا تھا، علی اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اس نے واپس آ کر علی کو 5000 روپے دیے۔ علی نے روپے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ واپس جانے لگا، پھر رک گیا۔ اس کے دماغ کو ذرا ڈھیل مل گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر کہا، وہ 5000 واپس کرو۔ کون سے 5000؟ وہ جو ابھی میں نے تمہیں دیے ہیں، وہ میرے تھے، میری جیب میں آ گئے۔ اگر تم رشوت مانگ رہے ہو تو میں دے سکتا ہوں، لیکن اونچی آواز میں مانگو، بکواس نہ کرو، خاموشی سے دے دو، ورنہ میں ڈاکٹر سے وہ بیان واپس لے کر تمہارے خلاف بیان دوں گا اور پولیس کو بلاؤں گا۔ خاتون کی مرہم پٹی ہو چکی ہے، اسے ہسپتال میں داخل کیا جا چکا ہے، اسے خون دیا جا رہا ہے۔ میں مطمئن ہوں اور تمہیں سمجھاتا ہوں، اپنا فرض ادا کرو۔ جس شخص نے اس خاتون کی جان لینا چاہی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو۔ تم مجھے قانون سکھا رہے ہو، میں ابھی بیان بدل کر تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ وہ ڈاکٹر کے چیمبر میں آیا لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکا۔ اس نے علی کی مرضی کے مطابق MNA کریم یزدانی سے رابطہ کیا، پھر کہا، جناب میں ایک ٹریفک سارجنٹ بول رہا ہوں، آپ کے صاحبزادے شہاب یزدانی نے تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک اندھی خاتون کو بری طرح زخمی کیا ہے۔ خاتون ہسپتال میں ہے، میں علاقے کے تھانہ انچارج کے پاس FIR درج کرانے جا رہا ہوں۔ کریم یزدانی نے گرج کر کہا، تم میرے بیٹے کے خلاف ایسا نہیں کرو گے کیا؟
اپنی وردی اتروانا چاہتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے اور کس علاقے سے بول رہے ہو؟ میں بتاؤں گا تو آپ مجھ سے پہلے تھانے پہنچ کر اپنے بیٹے کو بچا لیں گے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا، پھر علی کو دیکھ کر رک گیا، سوچنے کے انداز میں بولا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا مگر ایم این اے صاحب سے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا۔ وہ پھر فون کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا لیکن تیزی سے چلتا ہوا ہسپتال کے باہر جاتے ہوئے بڑبڑانے لگا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں نے 5000 جیسی بڑی رقم خود ہی واپس کر دی، اس جوان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا تھا لیکن ایم این اے صاحب کو فون کر دیا، ان کے بیٹے کے خلاف کارروائی کی دھمکی دے دی، میں کا پٹھا ہوں، ابھی ایم این اے صاحب کے گھر جا کر معافی مانگ کر اپنی نوکری بچاؤں گا۔ علی سے چھوڑ کر ایم این اے کریم یزدانی کی کھوپڑی میں آ گیا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ بات تھانے تک پہنچ گئی تو اس سے بھی آگے پریس والوں تک پہنچ سکتی ہے، لہذا اسے پہلے ہی تھانے والوں سے نمٹ لینا چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ کہاں ہوا ہے اور وہ کس علاقے کا تھانہ ہے۔ اس نے غصے سے اپنے بیٹے شہاب یزدانی کو آواز دی، شہاب شہاب۔ بیگم نے ڈرائنگ روم میں آ کر پوچھا کیوں اس عمر میں شباب کو پکار رہے ہو؟ میں اپنی جوانی کو نہیں، جوانی کی غلطی کو پکار رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ گدھے کا بچہ، سور کی اولاد؟ آپ بیٹے پر غصہ کر رہے ہیں لیکن خود کو گالیاں دے رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ بیٹے نے آ کر کہا اوہ گاڈ، آپ دونوں ہمیشہ لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ تم اپنی کار سے جس عورت کو زخمی کر کے آئے ہو وہ ہسپتال میں پڑی ہے، فوراً بتاؤ کس علاقے میں تم نے ایسی حرکت کی ہے؟ بیٹے نے بتایا۔ باپ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اس علاقے کے تھانے کا نمبر معلوم کیا، پھر وہاں کے انچارج سے رابطہ کرنے کے بعد کہا میں ایم این اے کریم یزدانی بول رہا ہوں۔ انچارج نے کہا السلام علیکم سر، ابھی میں نے پڑھا ہے کہ کل آپ وزارت کا حلف اٹھانے والے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے فون کیا ہے، میرے لائق کوئی خدمت سر۔ میرے بیٹے نے تمہارے علاقے میں ایک خاتون کو اپنی گاڑی سے ٹکر ماری ہے، کیا میرے بیٹے کے خلاف کسی ٹریفک پولیس کے سرجنٹ نے رپورٹ درج کرائی ہے؟ یہاں ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی ہے، کسی کی مجال ہے کہ آپ کے صاحبزادے کے خلاف کوئی رپورٹ کرے؟ علی نے کریم یزدانی کے دماغ پر قبضہ جما لیا، وہ بولا میرے بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کیوں نہیں ہوگی؟ میں منسٹر بننے والا ہوں، تو کیا میرا بیٹا قانون سے بالا تر ہو جائے گا؟ پولیس افسر نے گڑبڑا کر پوچھا سر میں نہیں سمجھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تم قانون کے تقاضے پورے کرو، میرے بیٹے نے قانون شکنی کی ہے، یہ مجرم میرے گھر میں ہے، یہاں آؤ اور اسے گرفتار کرو۔ اس نے ریسیور رکھا۔ بیگم نے کہا آپ تو رات کو پیتے ہیں، دن کو کیوں چڑھ گئی ہے؟ یہ فون پر بیٹے کے خلاف حکم دے رہے تھے۔ شہاب نے کہا ڈیڈی آپ نے سنجیدگی سے پولیس کو بلایا ہے، وہ یہاں آ جائیں گے۔ ہاں آئیں گے اور تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ بیگم نے کہا یہ انصاف پسندی ہمیں نہ دکھائیں، آپ اس ملک کے بے وقوف عوام کے لیڈر ہیں اور کل منسٹر بننے والے ہیں، لیکن ہمارے لیے گھر کی مرغی دال برابر ہیں۔ کریم یزدانی نے اپنے سر پر رومال رکھ کر کہا میں آج سے ایک سچا مسلمان اور پکا پاکستانی ہوں، میں اس غریب زخمی عورت سے انصاف کروں گا اور اپنے بیٹے کو سزا دلا کر یہ مثال قائم کروں گا کہ پاکستان کے سیاستدان انصاف کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی قربانی دیں، کسائی کی چھری تلے آ جائیں، میرے بچے کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ اس نے بیگم کو نظر انداز کر کے اپنے سیکرٹری کو بلایا، پھر کہا ابھی پریس کے تمام رپورٹرز کو اطلاع دو کہ ایم این اے کریم یزدانی نے محاسبے کا عمل اپنے گھر سے شروع کیا ہے اور اپنے بیٹے کو ایک جرم میں گرفتار کرایا ہے۔ تمام اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز پولیس اسٹیشن جا کر تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ بیگم نے قریب آ کر شوہر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر کہا بخار نہیں ہے، پھر کیوں ہذیان بک رہے ہیں؟ شہاب نے کہا ممی بات پریس والوں تک پہنچے گی تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی، اخبار والے نمک مرچ لگا کر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ پولیس افسر نے دروازے پر آ کر سلام کیا، پھر کہا سر بندہ حاضر ہے، حکم کریں۔ بیگم نے کہا ارے یہ کیا حکم دیں گے، خواہ مخواہ تمہیں بلا لیا، ڈاکٹر کو بلانا چاہیے تھا، ان کا دماغ چل گیا ہے، ہم انہیں پاگل خانے لے جائیں گے۔ کریم یزدانی نے گرج کر کہا بیگم اب اگر تم نے میرے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کیے تو میں سب کے سامنے تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ پھر اس نے افسر سے کہا یہ میرا بیٹا شہاب یزدانی ہے، اگر
وہ عورت اسپتال میں مر گئی تو میں اسے پھانسی کی سزا دلاؤں گا۔ بیگم روتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہوئے بولی، ہائے میں مر جاؤں، میرے بیٹے کو کیوں پھانسی ہوگی؟ آپ کے خاندان والوں کو ہوگی، میرا بیٹا حوالات میں جائے گا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ کریم یزدانی نے ڈانٹ کر انسپیکٹر سے کہا، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ اسے ابھی ہتھکڑی لگا کر یہاں سے لے جاؤ۔ انسپیکٹر حکم کی تعمیل کرنے لگا، شہاب یزدانی کو ہتھکڑی پہنانے لگا۔ ماں رونے لگی، کریم یزدانی کو جھنجھوڑنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کو ہتھکڑی لگ چکی ہے، باہر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ساری دنیا تھو تھو کرے گی۔ آج سے میری واہ واہ ہوگی، آج سے میں ایک سچے پاکستانی کی طرح اپنا نام روشن کروں گا۔ پولیس افسر شہاب کو ہتھکڑی لگا کر وہاں سے لے جانے لگا۔ ماں اپنے بیٹے کے پیچھے جانا چاہتی تھی، کریم یزدانی نے اسے پکڑ کر کہا، ایک مجرم کے پیچھے نہ جاؤ، تم ایک محب وطن سیاستداں کی شریک حیات ہو، میرے ساتھ کار میں چلو۔ علی اس کے دماغ میں بیٹھا یہ تماشے کر رہا تھا۔ فہمی نے اسے مخاطب کیا تو وہ کریم یزدانی کے دماغ سے نکل آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کا شکر ہے وہ خاتون اب خطرے سے باہر ہے، اسے خون دیا جا چکا ہے، مگر افسوس بیچاری اندھی ہے۔ کیا تم نے اس کے حالات معلوم کیے ہیں؟ ہاں، ایک متوسط گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اس کا بیٹا سعودی عرب میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ہے، یہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے آئی، بینک والوں سے رابطہ کیا ہوا ہے، بیٹا علاج کے لیے رقمیں بھیجتا رہتا ہے، وہ ایک ماہ بعد بیوی بچے کے ساتھ آنے والا ہے، یہ چاہتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بینائی مل جائے تاکہ اپنے پوتے کو دیکھ سکے، لیکن آئی بینک والے کہتے ہیں کہ ترتیب وار فہرست کے مطابق نابیناؤں کو باری باری بینائی دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اپنی آنکھوں کا عطیہ دے تو پھر بینائی ملے۔ وہ دونوں اس خاتون کے پاس آئے، اسے تسلی دی کہ اس کا خاطر خواہ علاج ہوتا رہے گا، وہ علاج کے سلسلے میں اخراجات کی پرواہ نہ کرے۔ فہمی نے علی سے کہا، ہم دونوں خیال خوانی کے ذریعے دوسرے ممالک کے آئی بینکوں سے رابطہ کریں گے، ہو سکتا ہے اسے جلد بینائی مل جائے۔ ہاں، میں ذرا ان سے نمٹ لوں جو اسمبلیوں میں قانون بناتے ہیں اور اسمبلیوں کے باہر توڑ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ کریم یزدانی کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے شوہر کو پاگل کہہ رہی تھی۔ اس وقت علی اس کے دماغ سے نکل کر فہمی کے پاس گیا تھا، اس لیے کریم یزدانی کا دماغ آزاد ہو گیا۔ وہ چونک کر بولا، ارے تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ابھی جو آپ نے شہاب کے خلاف کیا ہے کوئی اپنی اولاد کے خلاف نہیں کرے گا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے آپ نارمل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر تھانے بھیج دیا ہے؟ میں نے ایسا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ وہ سوچنے لگا، اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا۔ وہ بیٹے کو سزا دلانے کے لیے پولیس کو بلا چکا تھا، جبکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے ایک محب وطن پاکستانی بن کر تمام پریس والوں کو تھانے بلوایا تھا اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسا بے اختیار کر چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، اوہ بیگم، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، میں نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ کچھ نہیں، بہت گڑبڑ کی ہے، وطن کی محبت کا بھوت اتر گیا ہے تو ابھی تھانے چلیں اور بیٹے کو لے آئیں۔ لیکن اس تھانے دار کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑی لگا کر لے جائے؟ وہ تو حکم کا بندہ ہے، آپ نے جو کہا اس نے کیا، اب دیر نہ کریں۔ وہ دونوں اپنی شاندار کار میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن کے احاطے میں آئے تو وہاں اخبارات کے رپورٹروں اور فوٹوگرافروں کا ایک ہجوم ان کا منتظر تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، بیگم یہ تو مشکل ہو گئی، یہاں تو مجھے سچا پاکستانی لیڈر بننا ہوگا۔ چولہے میں جائے لیڈری، آپ ان سے کہہ دیں کہ بیٹے نے کسی خاتون کو گاڑی سے ٹکر نہیں ماری تھی، دشمنوں نے ہمارے بیٹے کے خلاف شر پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کار سے نکل کر باہر آیا۔ ایک بڑے اخبار کے رپورٹر نے کہا، سر آپ نے پاکستانی سیاست میں ایک چونکا دینے والا کام کیا ہے، ورنہ آج تک سیاستدانوں نے اقتدار میں آتے ہی اقربا پروری کی ہے اور اپنے چھوٹے بڑے سیاسی جرائم کو چھپایا ہے۔ علی نے کریم یزدانی
یزدانی کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ سینہ تان کر بولا، میں اپنے اعمال سے ثابت کرتا رہوں گا کہ ہم سیاستدانوں کو ایماندار، دیانتدار اور انصاف پرور ہونا چاہیے، اور تمام سیاستدانوں کو میری طرح اپنے گھر سے محاسبہ شروع کرنا چاہیے۔ آج میرے بیٹے نے قانون توڑا ہے اور میں نے اسے حوالات میں پہنچا دیا ہے۔ اگر میری بیوی بھی قانون توڑے گی تو میں اسے بھی قانون کے جوتے ماروں گا۔ بیگم اپنی توہین پر تل ملانے لگی۔ پریس والوں کی بھیڑ میں شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ ایس ایچ او کو ایک طرف لے جا کر بولی، یہ تھوڑی دیر پہلے نارمل ہو گئے تھے، یہاں بیٹے کی رہائی کے لیے آئے تھے، لیکن پریس والوں کا ہجوم دیکھ کر پھر کھوپڑی الٹ گئی ہے۔ یہ خواہ مخواہ محب وطن اور انصاف پسند بن رہے ہیں۔ ایس ایچ او نے کہا، بیگم صاحبہ میں خود پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ آپ کسی طرح پریس والوں کو رخصت کریں، پھر میں انہیں سنبھال لوں گی۔ دوسری طرف وہ قانون کی بالادستی کے لیے دھواں-دار تقریر کر رہا تھا، اس کی تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ وہ طرح طرح کے سوالوں کے جوابات وطن کی محبت کے حوالے سے دے رہا تھا۔ اس وقت تک پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے افسران آ گئے تھے۔ آخر تمام پریس والے رخصت ہو گئے۔ تھانے کے اندر بڑے بڑے افسران نے کریم یزدانی کو سلام کیا، اسے مبارکباد دی کہ وہ منسٹر بننے والا ہے، اور اس سے پہلے ہی اس نے قانون کی بالادستی کے لیے اپنے گھر سے محاسبہ شروع کیا ہے۔ علی نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی۔ وہ انسپیکٹر کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل کے بچے، تم نے میرے بیٹے کو ہتھ کڑی کیوں پہنائی؟ پریشان ہو کر بولا، جناب علی آپ نے حکم دیا تھا، میں تو حکم کا بندہ ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے سیاستدان گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں؟ میں نے بھی رنگ بدلا تھا۔ میرے بیٹے کو حوالات سے نکالو۔ اس کے بیٹے شہاب یزدانی کو حوالات سے باہر لایا گیا۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا، جناب علی مجھے جیسے ہی خبر ملی تھی میں نے ایس ایچ او کو تاکید کر دی تھی کہ آپ کے صاحبزادے کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کریں۔ آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں، کوئی سیاسی چال چل رہے ہیں۔ کریم یزدانی نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم نے دور کی سوچی اور ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ اب اس کیس کو جھوٹا ثابت کرو، بیان دو کہ پولیس انکوائری کے مطابق میرے بیٹے نے کسی خاتون کو گاڑی سے ٹکر نہیں ماری ہے۔ مخالف سیاسی پارٹی والوں نے میرے بیٹے کو جھوٹے الزام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے خوب چال چلی ہے، آپ کے صاحبزادے رہا ہو گئے، مخالف پارٹی پر الزام آئے گا اور آپ نیک نام رہیں گے۔ کل کے تمام اخبارات میں لکھا ہوگا کہ آپ انصاف پرور سیاستدان ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دلانے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ اس بار علی نے شہاب یزدانی کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ بولا، آپ جیسے پاکستانی بزرگوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ آپ میرے باپ ہیں اور سیاست کی آڑ میں جرائم کو فروغ دے رہے ہیں، اور آپ اتنے بڑے بڑے افسران قانون کے محافظ ہو کر قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کریم یزدانی نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں آپ لوگوں کو شرم دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پچھلے 50 برسوں میں کسی کو شرم نہیں آئی، آپ جیسے آپ حضرات کو کیسے آئے گی؟ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ سیدھا ہوا ہے تو بیٹے کی کھوپڑی الٹ گئی ہے۔ انہیں گھر لے چلو اور ڈاکٹر کو بلاؤ۔ میں گھر جانے کے لیے تھانے نہیں آیا ہوں، میں نے قانون توڑا ہے۔ ان تمام پولیس افسران کو تسلیم کرنا چاہیے، میرا بیان لینا چاہیے۔ اگر وہ خاتون اسپتال میں مر جائے گی تو میں عدالت میں کہوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے۔ بیگم نے کہا، سزائے موت ہوگی تمہارے دشمنوں کو، بیٹے گھر چلو۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ کیا پاکستانی مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ نہیں، جو مائیں اپنی آئندہ نسل کو پاکستان کے خلاف اپنا زہریلا دودھ پلاتی ہیں، ایسی عورتوں کو ماں بننے سے پہلے گولی مار دینا چاہیے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ پہلے شوہر تقریر کر رہا تھا، اب بیٹا محب وطن بن کر تقریر کر رہا ہے۔ شہاب یزدانی وہاں سے چلتا ہوا حوالات میں آہنی سلاخوں کے پیچھے آیا، پھر بولا، تالا لگاؤ، مجھے بند کرو۔ کریم یزدانی نے سپاہیوں سے کہا، اسے زبردستی پکڑ کر میرے گھر پہنچاؤ، وہاں ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا۔ اسے جبرن پکڑ کر لے جانے لگے۔ علی نے سوچا، کیا اس ملک کے عوام کو ایسے ہی حکمران اور قانون کے محافظ ملتے رہیں گے؟ میں کتنوں کے دماغوں میں جا کر انہیں فرض شناسی کا احساس دلاؤں گا۔ جب بھی ان کے دماغوں سے نکلوں گا وہ پھر اپنی پرانی ڈگر پر آ جائیں گے۔ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مل کر بھی انہیں درست نہیں کر سکیں گے۔ وہ لوگ شہاب یزدانی کو پکڑ کر گاڑی میں زبردستی بٹھا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگ قانون کی
شکل بگاڑ کر مجھے سزا سے بچا رہے ہیں، لیکن میں اپنے کیے کی سزا ضرور پاؤں گا۔ وہ اچانک گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلا، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا تھانے کے احاطے سے باہر جانے لگا۔ ماں نے کہا، ہائے میرا بچہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے پکڑو۔ سپاہیوں کے ساتھ بڑے افسران بھی اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ ان سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ دوڑتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا تھا، پھر اس نے اسی طرح دوڑتے ہوئے خود کو ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا دیا۔ ماں باپ کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ گاڑی نے ٹکر مار کر اسے دور اچھال دیا تھا۔ وہ دور تک لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے پہنچ گیا، بری طرح لہولہان ہو گیا تھا۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا، اب وہ بھی اسے اندھی خاتون کی طرح ہسپتال میں آرام فرمانے والا تھا۔